کے انداز تو دیکھیے، قرآن کس انداز سے ترغیب دلا رہا ہے نیکیوں کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ فرماتا کون ہے جو مجھے قرض دے؟ ذرا انداز دیکھ. اللہ فرماتا کون ہے جو مجھے قرض دے؟ قرض تو وہ مانگتا ہے جو بھیک منگا ہو، جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، زندگی تنگ ہو گئی ہو، وہ کہتا ہے لوگ جا کے قرض لیا اس سے، گزر بسر کے لیے نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کیا کریں، پہننے کو نہیں ہے، کسی سے قرض لیا. قرض تو وہ لیتا ہے. یا اللہ فرماتا ہے مجھے قرض دو. کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا قرض دو، اس سے مراد دینی معاملات کے اندر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجد بنا دینا، کسی غریب کو دے دینا، کسی بیوہ کی مدد کر دینا، کوئی ہسپتال بنا دینا، کوئی مسجد تعمیر کرا دینا، کوئی مدرسہ تعمیر کرا دینا، کوئی کتابیں چھاپنے کے لیے پیسے دے دینا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں دینی کام کے اندر اللہ کی راہ میں جو پیسہ لگاتا ہے وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. اور قرض اس لیے فرمایا گیا ہے کہ قرض کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے. رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جو اب مجھے دے رہے ہو، میری راہ خرچ کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن کئی گنا کر کے میں تمہیں واپس کر دوں گا انشاءاللہ. رب کائنات فرما رہا ہے میں تمہیں واپس کر دوں گا. یہ ہمارا طرح کا قرض نہیں ہے کہ قرض لیتے اور کھا جاتے. پتہ نہیں کتنے لوگ کے قرض لیے اور کھا گئے اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے قرض. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ میں قرض لے رہا ہوں، قرض میں ہر حال میں لوٹاؤں گا. اور لوٹاؤں گا بھی یہ نہیں کہ جیسا لیا تھا ویسے ہی دے دوں گا. وَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، کئی گنا کر کے دوں گا، کئی گنا کر کے. اور اس کی مثال نبی نے سمجھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح تم ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ لے کے آؤ، جو بھی پیدا ہوا 2 فٹ کا ہو زیادہ، اور اس کو تم پالنا شروع کرو، اس کو پرورش کرنا شروع کرو، اس کو چارہ وغیرہ دو، یہاں تک کہ بڑا کرتے 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 پورا بیل ہو جائے. 5 سال کے 10 سال کے بڑا بیل ہو جائے. اب جو آپ نے خریدا ہوگا وہ تو 100 روپے کا ہوگا. اب وہ بیل اگر آپ بیچنے جائیں گے تو 50,000 کا 2 لاکھ کا بکے گا بیل. آپ نے پرورش کر کے اس کو کتنا بڑا بیل کر. سرکار جس طرح تم اس چھوٹے سے بچڑے کی پرورش کر کے ایک بیل بنا دیتے ہو، اس طرح اگر تم اللہ کی راہ کے اندر ایک کھجور بھی دو گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن احد کا پہاڑ بنا کر تمہیں دے دے. آپ اندازہ یہ احد کا پہاڑ جو مدینے میں گئے انہوں نے دیکھا کتنا بڑا پہاڑ مدینے شریف میں نظر آتا، حد دینے کا آتا پھیلا احد کا پہاڑ. ثقافت ماتے صرف ایک کھجور جو دے کسی اللہ کی راہ کے اندر صدق کے دل سے اور پاک اور طیب اپنے مال کے اندر سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے اس کی ثواب قیامت کے دن پہاڑ کے برابر تم کو دے. تو پھر جو اللہ کی راہ میں زیادہ لگائے گا اس کو کتنا ملے گا اور کتنا عظیم اجر اس کو ملے گا. اور پھر یہ نہیں کہ وہاں ملے گا، فردوس صاحب وہاں ملے گا، وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کرم کی بارش فرماتا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ اس کا دیا ہوا مال اس کی اور بلاؤں کے درمیان حجاب بن جاتا ہے. یہ جو آفتیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانی روک لیتی ہے. وہ تمہارا دینا کام آ جاتا ہے، وہ تمہارا صدقہ کام آ جاتا ہے، وہ تمہارا اللہ کی راہ میں دینا کام آ جاتا ہے. وہ بلاؤں کو نہیں آنے دیتا. جو اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں کتنی بلاؤں سے بچ جاتا ہے، وہ نہ معلوم کتنی آفتوں سے بچ جاتا ہے.